إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فقال رجل من الأنصار أَفَرَأَيْتَ الْحَمُو قال الحمو الموت متفق علیہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم ایک چھوٹا سا عنوان جو ہمارے معاشرے کے اندر جس کو بالکل ہی برا نہیں مانا جاتا ہے، ذرا بھی اس کے بارے میں قباحت محسوس نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اس کو نہ ماننے والوں کو پچھڑے ہوئے دقیانوسی آرتھوڈاکس بولا جاتا ہے۔ یعنی آج جو ہم ایک چھوٹے سے اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تعلق سے بات کرنے والے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مرد کو کسی ایک اجنبی عورت جو اس کی محرم نہیں ہے اس کے ساتھ بیٹھنے سے، ملنے سے تنہائی میں منع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو واضح کر دوں، کسی ایک آدمی کا کسی ایک عورت کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرنا یا بیٹھنا یہ حرام ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے مجھ سے آپ سے سب سے غلطی ہوئی ہو، لیکن آگے سے ہم اس بات کو نہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سختی سے اس بات پر جو ہے حکم ہے، اور ایک چھوٹے سے اس عمل کو نہ کرنے سے ہمارے سوسائٹی میں، سماج میں کتنی برائیاں ہوتی ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرمایا جب تم ان امہات المومنین سے کوئی چیز مانگو تو ان سے پردے کی آڑ میں مانگو۔ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کسی ضرورت کے تحت امہات المومنین یعنی جو ہماری مائیں ہیں، کبھی ان سے جاتے اور سوال بھی کرتے، تو ان کو سوال کرنے کی اجازت تھی، لیکن کہا گیا ایک آڑ بیچ میں ہو، یعنی پردہ ہو، مطلب ایک مرد اور عورت جو کہ نامحرم ہیں کسی مجبوری کے تحت بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے صحابہ آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کرتے کہ آپ کی زندگی کیسی ہے۔ جیسے 3 لوگ آئے تھے، آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کیسی ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے رسول جو ہے راتوں کو جاگتے ہیں، اور بہت ساری دیگر روایتیں آتی ہیں اس کے تعلق سے۔ تو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی صحابہ جو ہے وراثت کے مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آ کر پوچھتے، لیکن پردے کی آڑ میں، ٹھیک ہے؟ لیکن کسی اجنبی مرد کو یا کسی اجنبی عورت کو آپس میں تنہائی میں ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات ذرا آپ غور سے سنیے۔ ایک تو امہات المومنین سے وہ بے تکلف آ کر سوال کرتے تھے، لیکن پردے کی آڑ رہتی تھی۔ ایک تو ان کو اس میں زیادہ اجازت اس لیے بھی دی گئی تھی کہ وہ ان کی امت کی کیا تھی؟ مائیں تھی، ان سے نکاح حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی وہ پردے کی آڑ میں بات کرتی تھی، حالانکہ وہ جو امہات المومنین ہے، اللہ کے رسول کی جو وائفز ہے، وہ امت کی کیا ہے؟ مائیں ہیں، اس لیے ان کو بولا جاتا ہے امہات المومنین، مدرس آف دی بلیور۔ تو ان سے نکاح ان کے لیے جائز نہیں تھا، کیونکہ نبی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ کسی امتی کے نکاح میں نہیں جا سکتی، نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، یہ رول ہے ان کے لیے خاص۔ تو ان سے نکاح حرام تھا، پھر بھی وہ پردے کی آڑ میں بات کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، تو اب جن سے نکاح کی اجازت ہے جو نامحرم ہے،
وہ تو کتنا زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، آپ غور کیجیے۔ تو یہاں پر حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے، تو تمام امت مسلمہ کے لیے اب یہ حکم رہے گا کہ کوئی نامحرم مرد عورت آپس میں ڈائریکٹ جو ہے ایک دوسرے سے بغیر پردے کے بات نہ کرے۔ کسی ضرورت کے تحت بات کر سکتے ہیں پردے کی آڑ میں، اور بہتر ہے کہ وہاں پر کون ہو، ان کا کوئی ایک محرم ساتھ میں موجود ہو۔ جیسے عام طور پر بھی گرلز آتے ہیں کویشچن پوچھنے کے لیے، میں اس سے پہلے والی بیچ میں بھی میں نے کہا تھا کہ اگر گرلز کو کوئی کویشچن پوچھنا ہے، سوال پوچھنا ہے، تو وہ گروپ میں آئیں، اکیلے نہ آئیں، میں نے کہا تھا اس سے پہلے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ تنہائی میں کسی عورت سے ملاقات نہ کریں، اور عورتیں اور لڑکیاں بھی تنہائی میں کسی مرد سے بالکل بھی نہ ملیں۔ ہمارے پاس کیا معاملہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس حدیث کے بعد، ذرا غور سے سنیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر محرم عورت کے پاس جانے سے گریز کرو۔ تو ایک انصاری صحابی یعنی مدینہ والے جو تھے، انہوں نے کہا کیا شوہر کے قریبی رشتہ دار یعنی دیور وغیرہ کے تعلق سے کیا فرماتے آپ؟ تو آپ نے فرمایا شوہر کا قرابت دار تو موت ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس کو ہمو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الحمو الموت، ہمو کا کیا ہے؟ موت ہے۔ مطلب اپنے پاس تو اتنا برا معاملہ ہے کہ دیور اور بھابھی کا تو کوئی پردہ ہے ہی نہیں، بلکہ دونوں ساتھ میں گھوم رہے ہیں۔ بھیا بھی ایسے دیوس ہے کہ وہ بولتے ہیں بیوی کو کہ چھوٹے کے ساتھ چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحمو الموت، دیور موت ہے، موت۔ اپنے عام زبان میں کہیے زہر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جس پر کوئی شک نہیں کرتا ہے جلدی، لیکن یہاں پر برائیاں زیادہ ہے، اور ایسے واقعات ہوئے۔ کچھ دن پہلے میرے کو ایک کال آیا، ایک صاحب نے سوال کیا کہ ان کی بیوی کا افیئر چل رہا ہے ان کے سسر کے ساتھ میں۔ اب دیکھو، اب جو آپ ایسا رشتہ ہے جو کہ کیا ہے؟ محرم ہے، تو یہاں پر بھی نقصانات ہیں۔ دیکھیے شریعت نے کتنی دور اندازی رکھی ہے، سسر سے پردہ نہیں ہے بیوی کو کیونکہ وہ اس کی محرم ہو گئی ہے۔ پھر بھی علماء نے اس پہ رائے دی کہ اگر بہو کو یا لڑکی کو ایسا شک ہوتا ہے کہ اس کی نظر درست نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے شوہر دیندار ہو لیکن اس کا باپ دیندار نہ ہو، تو کہا کہ اگر وہ کرنا چاہے تو پردہ کر سکتی ہے۔ اس لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ محرم رشتے یعنی جو خالو ہو جاتے ہیں، سسر ہو جاتے ہیں، یا ساس ہے، سسر ہے، یہ رشتے محرم میں آ جاتے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نکاح جائز نہیں ہے ان سے۔ ایون اگر ایک آدمی عورت نکاح کر لیتے ہیں، ان کو اولاد بھی ہو جاتی ہے، اور کسی وجہ سے وہ طلاق لے لیتے ہیں، طلاق لینے کے بعد بھی وہ عورت اس آدمی کے باپ سے نکاح نہیں کر سکتی، اس کے لیے وہ محرم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایسے واقعات آ رہے ہیں۔ دیکھیے دین اسلام کی اور علماء کی دور اندیشی کہ بولتے اگر کوئی چاہے تو پردہ کر سکتا ہے اس کے لیے، حالانکہ محرم ہے وہ۔ ایسے ہی کچھ مہینے پہلے ایک کال آیا کہ وائف کا جو ہے افیئر بھائی کے ساتھ میں، دیور کے ساتھ میں۔ ایسے کئی واقعات ہوئے، کئی واقعات، ایک دو تین نہیں، پچھلے سال میں نے کئی واقعات سن لیے۔ ایسا مسئلہ ہو گیا، اب کیا کرنا؟ میں نے کہا کہ آپ نے دین اسلام کے ایک حدیث پر ایک جو ہے عمل نہیں کیا تو یہ نقصان ہوا، جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ اور اگر آپ آج کل تو بھی تھوڑا لوگ پڑھ رہے ہیں اور نقصان اٹھا رہے ہیں تو اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، ورنہ آج سے 10 سال پہلے اور ابھی بھی کچھ معاشرے میں، کچھ سوسائٹی میں لوگ ہیں کیا کرتے ہیں، وہ اگر بولا جائے کہ دیور سے پردہ کرو، ہاں کچھ بھی، یہ ایسا ایکسپریشن ہے۔ یہ تم لوگوں کی نظر خراب ہے، تم لوگوں کے دماغ خراب ہے۔ اتنا پاک دامن رشتہ دیور کے لیے تو جو بھابھی ہے، بھابھی ماں ہوتی ہے۔ یہ انڈین فلم سے آیا اپنے پاس، بھابھی ماں۔ ارے فلموں نے سکھایا آپ کو بھابھی ماں، اور جو قوم سکھا رہی ہے بھابھی ماں، وہاں پر تو کئی افیئرز ہیں ایسے بھابھی ماں کے ساتھ ہی۔ اسلام نے کہا یہ فطرت کے اوپر ہے، یہ مذہب دین اسلام جو باتیں کہتا ہے وہ پریکٹیکل ہوتی ہے۔ تو جب دیور سے اجازت نہیں ہے ملنے کی، تنہائی میں بات کرنے کی، اس سے پردہ ہے، لازم ہے، سختی سے ہے، کیونکہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اس کے لیے وہ نامحرم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ اندازہ لگائیے باہر کے نامحرم لوگوں سے کتنا سختی سے دین اسلام نے پردہ کیا ہوگا۔ تو یہ بات رکھیے، یاد رکھیے
یہ چھوٹی سی بات پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر آج ہماری سوسائٹی اور سماج میں زنا عام ہو چکا ہے، بہت زیادہ عام، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ جو انسان زنا کی طرف دیکھتا ہے جاتا ہے، یہ آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا ہے۔ لیکن آج کل زنا جو ظاہر زنا جو ہوتا ہے، اصلی زنا، وہ بھی ایک دم عام ہو چکا ہے، بہت زیادہ۔ کتنی برائی کی باتیں ہیں۔ اس کی وجوہات انشاءاللہ کبھی ہم کسی لیکچر میں لیں گے کہ ہمارے آج کے ماحول میں یہ برائیاں کیوں تیزی سے پھیل رہی ہے، پورنوگرافی کیوں زیادہ عام ہو گئی ہے، سوشل میڈیا پر، ایون جو ہے ٹی وی، فلموں میں، ہر جگہ برائیاں پھیلتی جا رہی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم ایسی ہی زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تمہیں اچھائی اور بھلائی کا حکم دیتا ہے، نیکی کی طرف حکم دیتا ہے، اور شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو ہم کس کی طرف جا رہے ہیں، آپ کچھ ذرا سوچئے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقلون احدكم بامرأة الا مع ذي محرم۔ کیا فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے مگر محرم کے ساتھ۔ کیا فرمایا؟ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے کتاب النکاح کے اندر، کہ کوئی بھی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے۔ ہاں مطلب مل سکتا ہے اگر مطلب کچھ ضرورت ہے، کچھ ریزن ہے، کچھ جینوین ریزن ہے، تو ساتھ میں ایک محرم ہونا چاہیے، اور وہ وقت کے طور پر جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرے، اور اتنا جو ہے وہ اس کو اپنا کام کر کے فوراً وہاں سے جو ہے الگ ہو جائے۔ یہ بات بہت اہم ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے، اس کو تھوڑا سا۔ ہاں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی مرد کسی اجنبی عورت سے تنہائی میں ملاقات نہ کرے، خلوت اختیار نہ کرے، اگر کوئی محرم ساتھ میں ہو تو پھر الگ بات ہے، وہ بھی بوقت ضرورت، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہمیں بہت اچھے سے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی لڑکی کو ڈاکٹر کو بتانا ہے، اور فیمیل ڈاکٹر اس مرض کے ماہر نہیں ہے، اس ڈیزیز کے ایکسپرٹ نہیں ہے، تو اب کسی جینٹس کو بتانا ہے، میل کو بتانا ہے، تو آپ کا محرم وہاں پر آپ کے ساتھ رکے گا، اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، اگر کوئی محرم ساتھ میں ڈاکٹر کے رکتا ہے تو میں نے دیکھا ڈاکٹر کا بھی ایکسپریشن چینج ہو جاتا، بولتے ہیں یار میرے بھروسہ نہیں ہے کیا؟ تو اگر اس نے بائی چانس بول دیا ایسا کہ میرے بھروسہ نہیں ہے، تو بالکل بولنا نہیں ہے بولنا، کیونکہ حدیث نے نہیں بولا تو نہیں رہے گا نا بولنا ہے۔ کوئی کسی انسان کے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، دکھنے میں کتنا ہی اچھا ہو، داڑھی ہو، نیک ہو، نماز کا چٹا ہے، پابند ہے، لیکن آپ دل میں کیا ہے جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، اپن سب کو نام نہیں رکھ رہے، برے لوگ بھی ہیں، لیکن آپ کسی کے دل میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کون اچھا ہے کون برا ہے، کس کی نیت صاف ہے کس کی نیت بری ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے اسلام نے رول بتا دیا ہے کہ ایسے رہنا ہے۔ محرم کے ساتھ جائیں گے آپ ڈاکٹر، ٹھیک ہے، کسی ٹیچر سے آپ کو ملنا ہے، ساتھ میں محرم ہو یا گروپ بنا کر جائے، جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بات بتائی تھی، ٹھیک ہے، اور جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرے، بے وجہ خواہ خواہ بےہودہ باتیں، دوسرا ڈسکشن نہ نکالے، یہ بیٹر ہے۔ اگر ہم کو ایک اچھی سوسائٹی، اچھا سماج اور ایک اچھا ماحول اگر ہم کو بنانا ہے تو ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے۔ تو یہ ہمارے پاس بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اگر مثال کے طور پر میری کوئی بھتیجی بھانجی ہے، چچیری، سگی تو محرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی چچیری یا خلیری یا کوئی بھانجی ہے یا بھتیجی ہے، اور میں اس سے پردہ کرتا ہوں، تو لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیسی بات ہوئی، پردے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو چچا ہے نا۔ تو آپ کو میں بتاؤں کہ یہ رشتہ نامحرم ہوتا ہے۔ جو چچیرے چچا ہے، چچیرے خالہ ہے، خالو ہے، آپ کے لیے نامحرم ہے۔ یہ چچیرے ماموں ہیں، سگے نہیں، میں چچیرے کی بات کر رہا ہوں جو ڈائریکٹ ریلیشن میں نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں کیا رشتہ ہے؟ حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہے، نکاح ہوا نا ساتھ میں، تو یہ ان کے لیے نامحرم ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ نہیں، بہت سارے لوگوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے جو میں نے ابھی بات بتائی، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہے، تو یہ ان کے لیے نامحرم ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا محرم کون ہے، نامحرم کون ہے، اور اسٹرکٹلی آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں
ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج میں یا ہمارے کلاس میں یا ہمارے جو اسٹیٹس میں وہاں پر ایسا نہیں ہوتا، تو اسلام آپ کے اسٹیٹس، آپ کی سوسائٹی، آپ کا ماحول، سماج نہیں دیکھتا۔ اسلام بولتا ہے اس کے مطابق سوسائٹی اور سماج کو ڈھالا جائے گا، نہ کہ سماج اور سوسائٹی کے مطابق اسلام کو ڈھالا جائے گا۔ ورنہ ہر ایک کی سوسائٹی اور سماج الگ ہے۔ جیسا آپ کے نامحرم سے سامنے ڈائریکٹ مل لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بیچارہ پردہ کر رہا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ارے کیا دقیانوسی ہے، کیا آرتھوڈاکس ہے، کیا کند ذہن والے لوگ ہیں، اتنا کہیں رہتا کیا۔ تو آپ کو پتا ہے جو امریکہ نے آپ کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ آپ حالانکہ آپ کے نامحرم سے پردہ نہیں کرتے ہیں، لیکن امریکن ان کے نامحرم کو تو کس بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگ کرتے نہیں کرتے نا۔ تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ انڈین لوگ کیا دقیانوسی آرتھوڈاکس ہے، کس کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک کس ایک دم عام ہے نا، جب بھی ملیں گے ایک دوسرے کو کس کرتے ہو، اور وہ کاپی کرتے کرتے افسوس کی بات ہے عرب کلچر میں بھی یہ برائی آ گئی، وہ بھی نامحرم کو ایک دوسرے کو کس کرتے، گال کو گال لگا کہ ہاں مرد کیا اگر کر رہے ہیں وہ کون سے سینس میں؟ کلچرل کسی کا رہتا ہے۔ کلچرل کیا رہتا ہے؟ کچھ قبیلوں میں رہتا ہے وہ جا کر ایسا ہاتھ مارتے ہیں، کچھ جگہ سے شولڈر مارتے ہیں، ان کا وہ طریقہ رہتا ہے جو چلتے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پیشانی کو چومتے، لیکن اس میں بھی نامحرم کو نہیں چوم سکتے، وہ ان کے لیے اجازت نہیں ہے، لیکن کر رہے وہ لوگ کیوں؟ بس ماحول ٹرینڈ بن گیا تو شروع کر دی۔ عرب ہو یا عجم ہو، کوئی بھی رہنے دو، آپ کو اسلام کی پابندی کرنا ہی ہے۔ اور کسی عرب کو کرتے ہوئے دیکھ لیا آپ نے، نامحرم سے ہاتھ ملا رہا ہے، کس کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ اسلام میں جائز نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی غلطی ہے، وہ اس کا گناہ ہے۔ آپ قرآن اور حدیث دیکھیں گے، آپ کسی جو ہے خطے کو اور عرب کو یا عجم کو نہیں دیکھیں گے آپ۔ تو یہ ہمارے پاس بہت برائی تو ہے۔ امریکن بولتے ہیں ارے کیسے لوگ ہیں، جبکہ ایک طبقہ دنیا میں ایسا ہے کہ وہ تو بولتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کیسا بھی ریلیشن قائم کرو کوئی بری بات نہیں ہے، اور جو کسی کے ساتھ کیسا بھی ریلیشن قائم نہیں کرتا وہ دقیانوسی ہے، کن ذہن ہے۔ تو ہر ایک کا ایک اپنا کرائٹیریا، ہر ایک کی اپنی سوچ، ہر ایک نے اپنے دائرے بنا لیے، اپنے رولز بنا لیے۔ تو آپ بتائیے دنیا میں امن، شانتی اور سکون کیسے آئے گا؟ تو اسلام کے مطابق آپ کو اپنی سوسائٹی، سماج کو ڈھالنا پڑے گا۔ آپ اپنے سوسائٹی، سماج، اپنا گھر، خاندان، ہمارا محلہ، ہمارے خاندان میں، ہمارے فیملی میں ایسے ہی ہوتا، یہ نہیں چلتا، یہ بول کے آپ رک نہیں سکتے۔ قیامت کے دن پکڑ ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نامحرم کا کسی کو چھو جانا ایسے ہے جیسے کسی سور کا چھو جانا۔ مطلب انسان اتنا احتیاط کرے، نامحرم کو سور نہیں بول رہے ہیں، یہ قباحت، مطلب اتنا گھن، اتنا آپ نے نفرت کرنا اس گناہ سے، جیسے آپ پسند نہیں کرتے کہ سور آپ کو ٹچ کر کے چلا جائے، ویسا آپ نے پسند نہیں کرنا، ورنہ اس کو برائی نہیں کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ غلط معنی لے لیتے ہیں اس کا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی نامحرم کا تم کو چھونا اس سے بیٹر ہے کہ تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھوک دے۔ آپ سوچئے پن چپ جائے تو کیا ہوتا ہے، کانٹا چپ جائے تو کیا ہوتا ہے، اور کوئی ایک بڑا کیلا آپ کے سر میں ہتھوڑی سے ٹھوک رہا ہے، کیا حال ہوگا؟ لیکن اللہ کے رسول فرما رہے کہ کیل ٹھوکنا بہتر ہے کسی نامحرم کو چھونے سے۔ لیکن ہمارے نزدیک تو کوئی بری بات ہی نہیں، چھو رہے، گاڑی پہ پیچھے بٹھا کے لے جا رہے، کوئی پردہ نہیں ہے، دیور بھابھی میں، چچیرے بہن بھائیوں میں، خلیرے بہن بھائیوں میں بیٹھ رہے، ساتھ میں ہاتھ ملا رہے، گھوم رہے پھر رہے، ہے نا؟ تو جبکہ انسان کا دل بھی اس بات کی گواہی دیتا، وہ پسند نہیں کرتا یہ چیز کو، اور جو لوگ اس چیز کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ نامحرم کو چھونا، کرنا، ملنا، ملاقات کرنا، بے پردگی سے ملنا یہ کیسا ہے، کیونکہ ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیوس کہا گیا ہے، دیوس، یہ عربی لفظ ہے دیوس۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ وہ شخص دیوس ہے جس کی محرم یعنی اس کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کسی نامحرم سے جا کر بے دھڑک باتیں کرتی ہے، ملاقات کرتی ہے، اس سے ہنسی مذاق کر رہی ہے، ہاتھ ملا رہی، گھوم رہی پھر رہی ہے، اور یہ دیوس خاموش بیٹھا ہے۔ اس کو دیوس بولتے ہیں، دیوس۔ اپنے پاس آ کر وہ چینج ہو گیا، کراڑ پورے میں دیوس برابر ہے کہ نہیں؟ تو وہ دیوس نہیں ہے، دیوس عربی میں ہے۔ اور اللہ کے رسول فرمایا دیوس شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے، آپ کے شوہر جو بھی ہے کیا وہ جنت میں داخل نہ ہو؟ تو پھر آپ یہ عمل جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور آپ لوگ خود بھی سوچئے، اگر آپ کو جنت میں انٹری چاہیے تو آپ کو اپنے گھر کی عورتوں کو، یعنی آپ کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ان کو نامحرم سے ملنے سے روکنا ہے، پردے کی تعلیم دینا ہے،
مطلب ان کو اچھے سے سمجھانا ہے کہ اس میں نقصانات کیا ہے، گناہ کیا کیا ہے. اور آج کل تو دیکھیے زمانہ جیسے بدل رہا ہے نا، اسلام اور زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کو. ایک شخص نے ابھی ایک ویڈیو بنایا اے آئی کے اوپر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. جو لوگ اپنی تصویریں پوسٹ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو اب اے آئی کیا کرنے والا ہے، وہ تصویروں کو کلیکٹ کر رہا ہے وہ ڈاٹا. اب اس تصویر کو وہ جیسی چاہے ویسے بنا سکتا ہے. مطلب اے آئی میں جو جنریٹڈ ٹولز کچھ ایسے جنریٹ کرتے ہیں، آپ کی صرف تصویر کی آنکھ، ناک اور آپ کے لپس وغیرہ چاہیے، آپ کی ہائٹ، ویٹ، یہ وہ سب اس میں ڈال دو، وہ آپ کی نیوڈ تصویریں بنا دیتا ہے اور سوشل میڈیا پہ آپ ڈال سکتے ہو اس کو. ایسے ایک واقعہ دلی میں ہوا ابھی پچھلے مہینے میں. ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ کا فوٹو سوشل میڈیا پہ ڈالا، اس کو اے آئی کی ہیلپ سے اس نے پورا نیوڈ کیا، مطلب پورا ننگا کیا، اور اس کو بلیک میل کیا، مجھے پیسہ دو، ایسا دو، اور نہیں دیں گے تو میں ایسا کروں گا. وہ بیچاری کئی دن تک دیتی رہی، لیکن بعد میں پھر اس نے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال بھی دیا. اس کو ڈر لگ رہا تھا یہ فوٹو اس کے پاس کیسے آ گئی، اس نے اے آئی سے جنریٹ کیا اس کو. تو اب چہرے کا پردے کی اہمیت لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ چہرے کا پردہ کتنا اہم ہے. آج سے 5-6 سال پہلے ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک لڑکی کے فوٹو جو ہے لوگوں نے کیا کیا، واٹس ایپ پہ گھما دیا ہر جگہ پر. حالانکہ وہ لڑکی اچھی لڑکی تھی، خراب لڑکی نہیں تھی، لیکن وہ چہرے کا پردہ نہیں کرتی تھی نا. کالج میں کسی نے اس کی فوٹو کھینچ لیا. آج کل اتنے کیا بولیں گے ہائی کوالٹی کیمراز آ رہے، دور سے بھی اچھی فوٹو نکالتے ہیں، اور بس وہ فوٹو کو انہوں نے ایڈٹ کر کے پورے واٹس ایپ پر پھیلا دیا. اب وہ لڑکی جہاں جا رہی ہے سب اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ وہی لڑکی ہے، یہ وہی لڑکی ہے گروپ میں جس کا فوٹو آیا تھا. اگر وہ لڑکی پردہ کرتی تو اگر کوئی کتنے بھی فوٹوز نکالے تو کیا کرے گا، کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا کچھ بھی. تو یہ چہرے کے پردے کی اہمیت اب سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کو، جیسے جیسے ایڈوانس ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے. جو لڑکی پردے میں ہے فل، اس کی کتنے بھی فوٹوز نکالا تو برقع ہی چاہنے والا ہے بیچارہ، کیا کریں گا، تنگ آ کر ڈیلیٹ مار دیں گا پورے. سب ایک جیسے دکھتے نا برقعے والے. تو یاد رکھیے اسلامی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہے. جیسے جیسے ماحول آئے گا اسلام کی حقانیت، ٹروتھ ثابت ہوتا جائے گا اور لوگ اسلام کی طرف آتے رہیں گے. یہ بات آپ یاد رکھیے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور حدیث ہے، حضرت برائدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہدین کی عورتوں کی عزت پیچھے رہ جانے والے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے ان کی ماؤں کی عزت پیچھے رہ جانے والوں پر. مجاہدین میں سے کسی کے گھر والوں کا جانشین نگراں بنے اور خیانت کرے تو قیامت والے دن وہ مجاہد کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور وہ اس کی نیکیوں میں سے جتنی نیکیاں چاہے لے لے گا یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے گا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، یعنی کیا وہ اس کے پاس کوئی نیکی چھوڑے گا جبکہ انسان حریص و طبی ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو اذن بھی مل چکا ہوگا. مسلم کی روایت ہے. یہ مثال ایک مجاہد کی ہے، لیکن یہ عام بات سب کے لیے ہے، خاص مجاہد کے لیے ہے. لیکن یہ تعلیم ہے کہ اگر کسی کی بیوی، بہن، ماں یہ آپ کے نگران میں ہیں، جیسے آپ لوگ یہاں پر ہیں، آپ کے والدین نے جو ہے ٹیچرز اور اس کوچنگ کے بھروسے پر آپ کو سمجھو بھیجا ہے، تو اب ہم نگران ہو گئے. ویسے ہی آپ کالج وغیرہ جہاں جاتے تو وہاں کی جو اتھارٹی ہے وہ نگران ہو گئی. تو یہ جو نگران لوگ ہیں نا، ان سے پوچھ اور زیادہ ہے، اس لیے تو یہ درس ہم نے رکھا ہے. یہ جو نگران ہیں ان سے پوچھ زیادہ ہے. اگر انہوں نے اس میں خیانت کی، جیسے آپ واقعات سنتے ہیں، کچھ ٹیچروں نے بھی کیا حرکتیں کی، آپ نیوز سنتے ہیں، پیپر پڑھتے ہیں، آپ کو سب معلوم ہے. اب آپ بڑے ہو گئے، اب چھوٹے بچے نہیں ہیں، آپ کو ساری معلومات ہے. تو قیامت کے دن حالانکہ غلطی نہیں تھی اس عورت کی، اس لڑکی کی، اور اس کو بہلا پھسلا کر اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا جاتا ہے اگر، تو جو اس کا محرم ہے یہ اس سے پوری نیکیاں لے لے گا اور یہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا یہ شخص. تو یاد رکھیے، اگر کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی اگر ہمارے جو ہے تربیت میں یا ہماری سیکیورٹی میں آتی ہے، یا پھر راستے سے چلتے پھرتی جو کسی کی عزت ہے، جو لڑکیاں جاتی ہیں، آج کل لڑکے جن کو چھیڑتے ہیں، آج کل اپنے مسلم کالجز کا کیا حال ہے آپ جا کر دیکھیے. اپنا کالج دیکھ لیجیے، آس پاس میں ایک نزدیک ہے اور ایک دور ہے، جا کر دیکھیے آپ. ایک گروپ بیٹھ جاتا ہے، آنے والی لڑکیوں کو چھیڑتا ہے. ایسا اس کی بہن کے ساتھ کوئی کر دے تو آگ بگولا ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی سمجھایا ایک صحابی کو. ایک شخص تھے، ابھی اسلام قبول کیے، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول
میں اسلام لاتا ہوں، تمام چیزوں کو مانوں گا، صرف ایک چیز کی اجازت دے دیجئے، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ زنا، اڈلٹری، اللیگل سیکس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اس کی اتنی جرأت، اتنی ہمت کیسے ہوئی، آپ کے سامنے ایسی بات کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ، اور اس شخص کو قریب بلایا، قریب بلا کر اس کو اپنے نزدیک بٹھایا اور کہا کہ کیا تم پسند کرو گے جو عمل تم کسی لڑکی یا عورت کے ساتھ کرنا چاہتے ہو کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے؟ اللہ کے رسول بالکل نہیں۔ کیا کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے؟ کیا تمہاری خالہ کے ساتھ کرے؟ تمہاری پھوپھی کے ساتھ کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رشتے سنائے، وہ آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ گیا۔ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی نے اس کے بعد کبھی کسی پہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ تو آپ خود سوچئے، ہم دوسروں کی بہنوں کو جو ہے تاکتے بیٹھتے ہیں، یا راستے میں ان کو چھیڑتے ہیں، یا ستاتے ہیں، یا کمنٹ پاس کرتے ہیں، یا ہم پسند کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہم کو ملے، ہمارے ساتھ چلے، ہے نا۔ آج کل بڑا عجیب معاملہ ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ایک جگہ ایسے ایک چیٹنگ چل رہی تھی، تو آج کل لوگ وہ چیٹنگ کے ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں نا، پتہ ہے نا آپ کو، چیٹنگ چل رہی ہے، واٹ از یور وش۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، اب غیروں کو سے کیا آپ توقع کریں گے، واٹ از یور وش، تو نیچے وہ ڈالتے جناب ڈیٹ وتھ اے بیوٹیفل گرل آن اے لانگ ڈرائیو۔ یہ ایسا کس کے ذہن میں آئے گا؟ جس کو قرآن کی آیتیں معلوم ہو، جس کو حدیث معلوم ہو، کیا اس کے ذہن میں یہ آئے گا؟ مطلب ان کے والدین نے ان کی تربیت نہیں کی، سمجھا آپ کو؟ ان کے والدین نے ان کی تربیت نہیں دی، ان کو اسکول میں ان کے سکھایا نہ گیا، ان کے عربی کے معلم نے ان کو نہیں سکھایا، یا سب نے سکھایا بھی ہو تو یہ بدبخت کسی سے سیکھا نہیں۔ یہ سب سے کیا کہیں گے بدبخت انسان ہے کہ وہ ایسا کہہ رہا ہے۔ تو لوگ بھی آج کل بہت شارپ ہو گئے، تو وہ سامنے والا چیٹنگ میں کیا ڈالتا ہے، سیم وش آئی ہیو ٹو گو آن لانگ ڈرائیو وتھ یور سسٹر۔ میں بھی ایسی وش رکھتا ہوں تمہاری بہن کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جاؤ، تو اس نے گالیاں دینا شروع کر دیا۔ ارے بھائی پہلے تم دوسرے کی بہن کے ساتھ جانا چاہتے تھے، اب آپ کی بہن کے ساتھ کسی نے کہا تو اب گالیاں لکھ رہے آپ، بڑی عجیب بات ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ جو برائی کوئی آپ کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ نہ کرے، تو اگر آپ مومن بننا چاہتے تو وہ برائی آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ بھی نہیں سوچنا چاہیے، سمجھا؟ ورنہ آپ مومن ہی نہیں ہیں، آپ مومن کی کیٹیگری سے باہر۔ بہت اہم ہے۔ ایسے ایک واقعہ ہوا تھا ہمارا جو ہے سن 2006-07 کے آس پاس، میں بی ایڈ کر رہا تھا جب، میں نے واقعہ سنایا تھا شاید آپ کو۔ ہم پکنک پہ گئے تھے، بی ایڈ میں سارے ایکٹیویٹیز کرنا کمپلسری ہوتا ہے، پکنک بھی کم، میرا انٹرسٹ نہیں تھا اس زمانے میں، ہم دین کی چیزیں کافی سیکھ لیے تھے، پہلے جاتے تھے، لیکن جب معلوم پڑا کہ اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے، بس ٹائم پاس اور وقت کی بربادی، پیسے کی بربادی ہے اور برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن بی ایڈ میں کمپلسری ہوتا ہے ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا۔ تو ہم چلے گئے وہاں پر، اب ہنسی مذاق، لڑکے لڑکیوں کے گانے بجانے زور سے چل رہے ہیں، اب اپن کسی کو روک تو نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچانا ہی اہم رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک صاحب تھے، دوسرے ایک صاحب سے بحث کر رہے ہیں، اور لائف انجوائے کرنے کا کیا بیٹھے تم لوگ۔ ہمارا ایک گروپ تھا، وہ ماشاءاللہ ابھی تبدیلی کے فیز میں تھا، ٹرانزیشن فیز میں، بہت سارا ابھی بھی ٹرانزیشن فیز میں، یہ سیکھ رہی ہے ابھی بھی، ٹھیک ہے۔ تو کہا گیا ہے کیا ایسا بیٹھے آپ لوگ، تھوڑا ناچو گاؤ، مسلمان تھے وہ صاحب بھی، کہا کہ لائف انجوائے کرنے کا۔ ہم بولے لائف کیسے انجوائے کرے؟ وہ لڑکیوں کے ساتھ گھومنے کا، ادھر ادھر یہ وہ۔ تو میں بولا یہ تو درست نہیں ہے نا، مطلب یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کی بہن کے ساتھ بھی کوئی گھومے پھرے؟ اور وہ تھوڑا مذاقی تھا، وہ اکیلا تھا اکلوتا، تو بولا میرے کو تو بہن ہی نہیں ہے بولے۔ تو سب لوگ تالی بجا رہے، واہ کیا بات بولے، زبردست بول۔ بولا اچھا آپ کی ماں؟ ماں تو ہے نا۔ بولا اگر کوئی ایک آدمی آتا ہے اور بولتا ہے کہ آپ کی ماں کو میرے ساتھ بھیجو ذرا، گھوم پھر کر آتا ہوں میں، کیا کریں گے آپ؟ وہ بیچارہ سخت ہو گیا وہیں پتھر کی طرح۔ بولا آپ کے
ماں کے پاس کوئی آتا ہے آپ کے والد کا دوست اور بولتا ہے میں ان کو ساتھ لے کر جاتا ہوں کچھ دیر کے لیے، تو آپ کے والد بھیج دیں گے اور آپ بھی تیار ہو جائیں گے؟ تو بہت غصہ آ گیا اور لال لال ہو گئے، وہ لڑنا باقی تھا، لیکن بات ان کو سمجھ میں آ گئی، ہضم ہو گئی، تو انہوں نے توبہ کیے پھر۔ تو اس حدیث سے ہی میں نے بات کو سمجھ کر ان کو بتا دیا۔ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، جیسے آپ چاہتے کہ آپ کی فیملی عزت دار رہے، آپ کی لڑکیاں، آپ کے گھر کی جو لیڈیز ہے وہ باحیا رہے، وہ برائیوں سے بچی رہے، تو راستے پہ چلنے والی، اسکول اور کالج اور ٹیوشن میں آپ کی کلاس میں بیٹھنے والی لڑکی، آپ اس کے بارے میں بھی ویسا ہی سوچیے۔ تو یہ ایسی جو وش ہے اس کو اپنے ذہن سے آپ نکال لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب ایک نامحرم مرد اور عورت ایک ساتھ ہوتے ہیں تو تیسرا کون ہوتا ہے وہاں پر؟ شیطان ہوتا ہے، اور ہائی چانسز، ہائی 99% چانسز ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے بابا برابر ہے نا، یہ سب حرکتیں کر چکے ہیں، کیونکہ لوگوں نے اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کو ان کی شرن میں دیا، یہ سوچ کر کہ یہاں بچی حفاظت سے رہیں گی، لیکن وہیں سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ وہ اس کے نامحرم ہے، آپ اس کے پاس نہیں چھوڑ سکتے، اس کو آپ بھروسہ نہیں کر سکتے کتنا ہی اچھا انسان ہو۔ ایک چھوٹی سی سٹوری میں نے پڑھا تھا، ایک آدمی ہوتا ہے، وہ جو ہے بڑا محلے میں بڑا مشہور ہوتا ہے، نیک ہے بول کے، بڑی نیکی میں مشہور ہوتا ہے، پاک دامن انسان۔ اور دوسرا ایک آدمی ہوتا ہے جو بہت برا ہوتا ہے، بہت زیادہ برا۔ اور تیسرا ایک آدمی جو سٹوری لکھتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے نا، ہاں۔ دوسرا ایک سولجر رہتا ہے، وہ اپنی بیٹی کو، اس کو جانا پڑتا ہے جنگ پر، تو بولتا ہے کہ اپنی بیٹی کو میں کس کے پاس چھوڑ کے جاؤں؟ تو اس کو پتہ چلتا ہے وہ نیک آدمی ہے، اس کے پاس چھوڑ کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو برا آدمی ہوتا ہے وہ اس کے پاس اس کو نہیں چھوڑ کر جاتا ہے۔ تو یہ آدمی جو لکھنے والا ہے نا، رائٹر، اس کو شوق رہتا ہے لوگوں کی سٹڈی کرنے کا، تو برا جو آدمی ہے اس کی بھی سٹڈی کرتا، اچھا جو آدمی ہے اس کی بھی سٹڈی کرتا۔ تو اب یہ جو رہتے ہیں نیک آدمی کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بیٹی کو۔ اب کچھ دن گزر جاتے ہیں، اب وہ جو نیک آدمی رہتے ہیں وہ لڑکی کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ پہلے شروع میں تو بولتے ہیں اپن تو نیک آدمی ہے، اپنے پہ بھروسہ کر کے اس نے چھوڑ کے گیا ہے، تو اس کو بولتے تم دور رہنا، تھوڑا دور، ٹھیک ہے؟ تو وہ بیچاری مینٹین کرتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے شیطان کیسے بہکاتا ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی ہے سچا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ تلبیس ابلیس کتاب میں ابن قیم جوزی نے، جو امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے، میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ یہ آدمی بولتا ہے ارے یار لڑکی ہے، کوئی شیطان تھوڑی ہے، بات تو کر سکتے نا، تو وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ بات کرتے کرتے قریب آ جاتے ہیں، پھر ہنسی مذاق شروع ہو جاتا، پھر ہنسی مذاق جب شروع ہو جاتا تو ہنسی ٹھٹا، پھر تالی مارنا، ایک دم کلوز ہونا شروع ہو جاتے۔ ان کو اپنے کیا بولیں گے نیکی پر اور پاک دامنی پر اتنا بھروسہ رہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بے جھجک باتیں کرنا اور جو ہے بیٹھنا رات رات بھر شروع کر دیتے، لیکن دھیرے 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 شیطان ان کو زنا کی طرف لے کے چلے جاتا ہے۔ تو یہ رائٹر آدمی لکھتے رہتا ہے یہ اتنا اچھا نیک آدمی تھا، یہ اتنا برائی میں گر گیا اور پھر بیچارہ پھنس گیا۔ چلو وہ برا جو آدمی ہے وہ نواب صاحب رہتے ہیں، نواب صاحب کے بارے میں پڑھیں گے۔ وہ نواب صاحب کے بارے میں لکھنا شروع کرتا، جب دیکھتا نواب صاحب کو کھڑکی میں سے، تو نواب صاحب کے پاس پیالے رکھے ہوئے لال لال رنگ کے، بولتے ارے شراب بھی پیتے نواب صاحب؟ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ لڑکیاں سامنے آ رہی جا رہی، ارے نواب صاحب لڑکیاں، بڑا تعجب ہوتا۔ یہ اتنا برا آدمی تھا، اس لیے وہ سولجر نے اپنی لڑکی کو اس کے پاس نہیں رکھا، وہ آدمی کے پاس رکھے گا، لیکن بیک گراؤنڈ میں کیا کیا وہ رائٹر کو بھی معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سولجر جب واپس آتا ہے تو پھر بعد میں جب پتہ چلتا ہے وہ برائی کا ارتکاب کیا اس نے، اس کی بیٹی کے ساتھ وہ آدمی نے جو پاک دامنی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی خوب دھلائی ہو جاتی۔ پھر یہ رائٹر جو ہے نا نواب صاحب کے پاس جاتا اور بیٹھتا ہے، اسٹوری اینڈ ہوتی، بولتا نواب صاحب وہ آدمی نیک تھا، میں سمجھا، لیکن جب معلوم پڑا تو ایسی حرکتیں کیا اس نے، لیکن میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا کہ آپ ایسے ایسے ہیں، آپ میں برائیاں ہیں۔
ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ لیکن آپ کا کوئی ایسا کیا بولیں گے کانڈ یا لفڑا نہیں ہوا اب تک کوئی، لیکن آپ صرف بدنام ہیں، اور وہ اتنا نیک تھا لیکن اس نے بیچارے نے ایک کر دیا کام، ٹھیک ہے؟ تو نواب صاحب بولتے کہ بد رہو بدنام مت رہو، تو وہ اس کی مثال ہے، اور میں بد نہیں ہوں بدنام ہوں۔ بولے کیا نواب صاحب، میں تو دیکھ رہا ہوں نا آپ کتنے برائیوں میں ملوث ہے۔ بولے کیسے؟ یہ دیکھیے، بولے گلاس میں کیا رکھا ہوا ہے لال لال؟ تو بولتے یہ روح افزا ہے۔ اس کو پلاتا ہو، وہ پیتا، ارے ہاں یہ تو روح افزا ہے۔ پھر یہ لڑکیاں، کہا کہ یہ میری بھانجیاں ہیں، ٹیوشن کے لیے میرے پاس آتی ہیں، میں ان کو پڑھاتا ہوں۔ کہا کہ آپ نے یہ بات کا ازالہ کلیریفیکیشن کیوں نہیں دیا سب کو؟ تو کہا کہ میں نے سوچا اچھا ہے لوگ برا سوچ رہے، سوچنے دو، بدنام رہے تو چلتا لیکن بد نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ نواب صاحب لیکن اس سے فائدہ کیا؟ اس سے فائدہ یہ کہ کوئی فوجی اپنی بیٹی میرے پاس چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ سمجھا آپ کو؟ سمجھا آپ کو؟ اور میں آزمائش کا شکار نہیں ہوگا۔ خیر ویسے بد بھی نہیں ہونا چاہیے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اصل ہے کہ انسان بد نہ ہو۔ مطلب اس واقعے سے اپنے کو ایک بات پتہ چلی کہ نامحرم سے ڈسٹنس ہی اچھا ہے، وہ آپ کو برا سمجھے تو چلے گا۔ ہوتا نا اکثر کچھ لڑکیاں سمجھتی ہیں بہت ٹکار لڑکا ہے، وہ لڑکا سب سے شریف رہتا، وہ ٹکار رہتا تو اس کے نزدیک کوئی آتا ہی نہیں نا۔ ارے سمجھا کہ آپ کو؟ ارے جتنے بھی کیسز نیوز پیپر میں آتے اسکینڈل کے، ویلن کے کبھی نہیں آتے، ہیرو کے ہی چاہتے۔ ارے سمجھا کہ آپ کو؟ کبھی ویلن کا افیئر چل رہا سنے آپ نے کسی کا؟ ہیرو کے چکر چلتے ادھر ادھر۔ ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ویلن کے تو جو رہتے بدنام وہ ڈسٹنس مینٹین کرتے، یہ ان کا فائدہ ہے، اس لیے وہ برائی میں پڑتے نہیں۔ اور جو ہیرو رہتا نا کلاس کا یا کالج کا، وہ سب سے زیادہ لفڑے کرتا ہو، کیونکہ اس کے قریب آتے نا نامحرم، تو بے پردے کی زیادہ ہوتی۔ ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھا آپ کو؟ تو یہاں پر مین ہم جو بات سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی حال میں خلوت اختیار نہ کریں نامحرم سے۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس کتاب لکھی، اس میں انہوں نے لکھا شیطان نے الگ الگ لوگوں کے ساتھ کیسے چال چلی، مطلب شیطان نے انبیاء کے ساتھ کیسی چال چلی، اور جو ہے ان کے حواری ماننے والے صحابہ کے ساتھ کیسی چال چلی، بزرگوں کے ساتھ، عبادت گزاروں کے ساتھ کیسی چالیں چلی اس نے الگ الگ لوگوں کے ساتھ، اس میں پوری شیطان کی چالیں ہیں۔ تلبیس ابلیس نام ہے کتاب کا، بڑی کتاب ہے، چھٹیوں میں بعد میں آپ کبھی دیکھنا اس کو۔ تو وہب بن منبہ ایک راوی ہے، وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس کے اندر، کتاب کے اندر وہ بولتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بڑا نیک بزرگ تھا، مانا جاتا تھا نیک شخص، پاک دامن۔ ہوا یہ اس کے شہر میں 4 بھائی رہتے تھے جو فوج میں تھے، سیم ایسے ہی واقعہ۔ ان کی ایک بہن تھی، ایک جنگ کا اعلان ہوا، وہ 4 بھائیوں کو فوج پہ جانا پڑا لڑائی کے لیے۔ تو کہا کہ بیٹی کو کس کے پاس رکھیں گے، وہ بہن کو کس کے پاس رکھیں گے؟ تو کہا کہ فلاں نیک شخص کے پاس ہم چھوڑ کر جائیں گے۔ انہوں نے فلاں نیک شخص کے پاس اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ آدمی بہت دن رات اللہ کا ذکر کرتے بیٹھتا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ کہا کہ تمہاری بہن کو کیا کرو، اس سامنے والی کٹیا میں، جھوپڑی میں رکاؤ، کیونکہ میں تو لڑکیوں سے دوری اختیار کرتا ہوں، عبادت گزار ہوں، یہ چیزوں میں نہیں پڑتا۔ اور وہ ایسا کئی دن تک یہ معاملہ چلتے رہا۔ شیطان نے آ کر اس شخص کے ذہن میں بات ڈالی کہ کیسے ظالم شخص ہے، ایک لڑکی اکیلے تنہا اتنے دنوں سے اکیلی اس کمرے میں بند ہے، اور تم کھانا بھی لے جاتے ہو اس کے دروازے میں رکھ دیتے ہو اور بات بھی نہیں کرتے ہو، اگر وہ تمہارے پاس آ کر کھانا کھا لے گی تو کیا ہوگا؟ اس نے بولا ہاں اس میں کیا برائی ہے۔ آ گئی وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ پھر شیطان نے اس کے ذہن میں ڈالا تم کیسے ظالم انسان ہو، 2 بول اگر بول لو گے تو کیا جائے گا؟ تو اس نے اس سے باتیں کرنا شروع کیا، پھر دوستی آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ دوستی پھر بعد میں محبت، پھر زنا، عاشقی، پھر یہ زنا کی طرف چلے گئے۔ مطلب وہ زنا انہوں نے کر دیا جس پر حد قائم ہوتی ہے۔ اب زنا تو کر لیا، بعد میں وہ راہب جو عبادت گزار تھا، راہب، وہ پریشان ہونے لگا کہ اب میں نے کیا کر دیا، اب اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اب کیا کروں؟
وقت اور زیادہ طویل ہو گیا، اس کے بھائی ابھی تک واپس نہیں آئے، وہ عورت حاملہ ہو گئی، پریگننٹ، اس سے اولاد ہوئی۔ جب اولاد ہوئی تو راہب بڑا پریشان ہوا، شیطان نے آ کر اس کے ذہن میں بات ڈالی، اس بچے کو مار دے، کیونکہ اگر بچے کو تو نے نہیں مارا، اس کے بھائیوں نے آ کر دیکھا تو بولیں گے ایسے کیسے عبادت گزار انسان تھا، ایسا کام کیا، پھر وہ تجھے مار دیں گے۔ تو اس نے ڈر کے کیا کیا، اس لڑکی کو بھی کنوینس کیا اور اس کے بچے کو مار دیا اور دفن کر دیا۔ پھر شیطان نے اس کے ذہن میں ڈالا، دیکھ اگر وہ لڑکی کو تو نے نہیں مارا تو بچے کی محبت میں کبھی نہ کبھی تو اپنے بھائیوں کو بول دیں گی کہ تو نے ایسا کام کیا، لہٰذا اس کو بھی مار دے۔ اتنا اس نے ایمفیسائز کیا کہ اس نے جا کر اس لڑکی کو مار دیا اور دفن کر دیا۔ پھر شیطان اس کو دلاسا دینے لگا، جھوٹے وعدے کرتا ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے، کہا کہ اب تو بچ گیا، اب تو سیف ہے۔ پھر اس کے 4 بھائی آئے تو کہا کہ جھوٹی موٹی کہانی بنا دینا، بیمار تھی، بہت لمبی بیماری چلی، اس سے وہ مر گئی، میں نے اس کو دفن کر دیا۔ بیچارے بھائی گئے وہاں پر قبر پر اس کے زیارت کی اور واپس آ گئے۔ اب رات میں وہ بھائی سو گئے، چھوٹا والا جو بھائی تھا اس کے خواب میں آیا شیطان، دیکھیے شیطان ایسے کام بھی کرتا ہے، لڑواتا ہے۔ اس کے خواب میں آ کر کہا کہ تیری بہن بیماری سے نہیں مری ہے، بلکہ وہ راہب نے اس کے ساتھ زنا کیا اور اس کی اولاد کو بھی مارا اور اس کو بھی مارا، فلاں جگہ جا کر دیکھ دفنی ہوئی ہڈیاں ہیں، بچے کی بھی اور اس اور لڑکی کی بھی۔ یہ اٹھا اپنے بھائیوں سے کہا، بھائی پہلے مانے نہیں، اس نے کنوینس کیا، گئے کھدائی کی تو بچے کی بھی ہڈیاں نکلی اور عورت کی بھی ہڈیاں نکلی۔ یہ چاروں گئے اور راہب کو پکڑا، تو نے ایسے کیا ہمارے پیٹ پیچھے، دھوکہ دیا ہم کو، چل بادشاہ کے پاس، اب ہم تجھے پھانسی دلوائیں گے۔ اب ان کو گھسیٹتے ہوئے راہب کو وہاں سے لے گئے تو شیطان راستے میں ملا راہب کو بولا دیکھ تو پھنس گیا، اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا میرے سوا۔ پھر ایک جھوٹا وعدہ، دیکھو تجھے میرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، تو کیا کر، تو ایک کام کر، مجھے 2 سجدے کر دے، مجھے 2 سجدے کر دے، میں تجھے بچا لوں گا بادشاہ سے، مجھے رب مان لے۔ اس نے جان کے ڈر سے اس کو سجدے کر دیے۔ پھر جیسے ہی سجدے کیا، شیطان بولا میرا کام تو ہو گیا، اب میں چلتا ہوں، اور چلا گیا، اور اس کو پھانسی بھی ہوگی۔ بے پردگی کرایا، زنا کرایا، قتل کرایا، قتل کرائے بعد شرک کرایا، اور شرک کرائے بعد موت بھی دے دیے، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان، اور شیطان کے وعدے جھوٹے ہوتے اور وہ وہاں سے نکل گئے۔ یہی شیطان آپ کے پاس آ کر ایسے ہی بہکاتا ہے، ارے بات کرنے میں کیا حرج ہے، لڑکیاں بھی یہی سوچتی ہیں، لڑکے بھی یہی سوچتے ہیں کالج میں، صرف بات کرنے میں کیا پرابلم ہے، بات کرنا شروع کرتے۔ نوٹس لینے دینے میں کیا پرابلم ہے، چلو صرف نوٹس لینا دینا ہے۔ ارے فلاں ٹائم پارٹی میں بلا لیا تو جانے میں کیا حرج ہے، ارے ہاں کیا حرج ہے اس میں، کوئی اپن غلط کام تھوڑی کر رہے، برقعے میں جائیں گے اپن، ساری لڑکیاں ہوں گی، اپن ناچیں گے گانیں گے نہیں، اپن صرف برقعے میں جا کر بیٹھیں گے، برقعے میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ جب وہاں جا کر بیٹھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ صرف چہرے کا پردہ نکال دیا تو کیا ہے، سارے لوگ زور دیتے یہ کیا ہے، ہم تو پوری لڑکیاں ہی ہیں، نکالو چہرے پہ سے پردہ، یہاں لڑکے تھوڑی ہے، وہ چہرے کا پردہ نکالتی ہے۔ پھر لڑکے بھی آنا شروع ہوتے ہیں، اور افسوس در افسوس ایسی لڑکیاں جو اپنے کلاس میٹس ایون مسلم غیر مسلموں سے ملتی ہے کالجز میں جا کر، چاہے وہ میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، یا ہمارے کالج یا مسلم یا نان مسلم کالج ہو، سب جگہ یہی حال ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لڑکی جب نامحرم کے ساتھ ملتی ہے، بات کرتی ہے، تو اس کا باپ بھی بولتا ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں جس ملک میں چلتا ہے، ضروری نہیں ہے اتنا پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باپ بولتا ہے جس نے قرآن کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، حدیثوں کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا۔ ارے اتنا باریکی نہیں ہے اسلام میں، اتنا باریکی سے کہیں چلتے کیا؟ جب انسان ملک الموت کو دیکھ لے گا، جب روح نکالی جائیں گی نا، تمام چیزیں اس کو یاد آئیں گی، جو غلطیاں کیا، کہ جو بولتا تھا نا ایسے کر لیے تو کیا ہوتا، اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا برائی، وہاں پر وہ مہلت مانگے گا۔ قرآن نے کہا نا مجھے پھر سے ایک موقع دیا جائے، میں واپس جاؤں گا اور اچھے سے زندگی گزار کے آؤں گا۔ فرشتہ بولے گا نو چانس، ہو گیا سب جو تھا۔ تو ملنا شروع کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوستی، پھر ہاتھ ملانا، پھر برقع بھی غائب ہو جاتا ہے، پھر ناچ گانے میں بھی شرکت، پھر ان کی پارٹیوں میں وہ جا رہے ہیں، آپ کی دعوتوں میں وہ آ رہے ہیں، کوئی لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کی ڈگری، آپ کا پروفیشن، ارے نہیں ڈاکٹر ہے تو نامحرم سے تو بات کرنا ہی پڑتی، کمپلسری ہے۔
ارے بھائی یہ کمپلسری کس نے بنایا؟ آپ نے بنایا۔ ارے ٹیچر ہے تو نامحرم سے بات کرنا کمپلسری، تو کس نے کمپلسری بنایا آپ کو؟ ضرورت کے تحت ٹھیک ہے، لیکن بے ضرورت بھی ہنسی مذاق چل رہا ہے اسٹاف روم میں، اسٹڈی روم میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ آپ خود سوچئے اس کے اوپر۔ تو شیطان دھیرے دھیرے اتنا کر لیے تو کیا ہوتا ہے، اتنا کر لیے تو کیا کرتا ہے، یہاں تک کہ واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ نیوز پیپر میں جب آپ سنتے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکی یا مسلمان لڑکے نے زنا کیا ہے تو آپ کے پیروں کے نیچے زمین نکل جاتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ تو ایسے نہیں ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ہوتا ہے، جیسے وہ شیطان نے لے کر گیا تھا اس کو، اس راہب کو۔ جتنے بھی بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں باباؤں کے، آپ دیکھیے دنیا کے ٹرسٹڈ، سب سے موسٹ ٹرسٹڈ لوگ تھے جن پر لوگ بھروسہ کرتے تھے، ان کے سینکڑوں کیسز نکلے، زنا پلس مرڈر۔ تو یہ کیسے؟ صرف آپ نے قرآن کی اور حدیث کی بات نہیں مانی، 100% نقصان اٹھانا ہے۔ بات نہیں مانیں گے، 100% نقصان اٹھانا ہے۔ بس وہ لوگ کامیاب ہو گئے، مومن لوگ جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، اپنے دین کی حفاظت کی، جس کو سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے کہا کامیاب ہو گئے وہ لوگ۔ تو کامیابی چاہیے تو یہ تمام چیزوں کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔